کنڈی صاحب، آپ نے عالیہ حمزہ صاحبہ کی گفتگو سنی، اور یہ جو سمن کی ٹائمنگ ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی بلا لیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو تمام مین ان کے بولنے والے لوگ ہیں ان سب کو بلا لیں، اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے۔ دیکھیں، ٹائمنگ پہ میٹر نہیں کرتا. آپ کہیں بشریٰ بی بی کو بلا لیں گے، بشریٰ بی بی کو نہیں بلایا جائے گا، عمران خان کو نہیں بلایا جائے گا. ان کی آپ نے آڈیو لیکس فرح گوگی صاحبہ کی نہیں سنی کہ بشریٰ بی بی کیا کیا ڈیمانڈ کر رہی تھی؟ وہ تو اللیگل ہے، کیا چیز؟ آڈیو لیکس کیا جانا، آڈیو ریکارڈ کرنا نہیں دیکھیں، ایڈمیسیبل بھی نہیں ہے بیفور اے کورٹ آف لا انلیس ایک خاص کرائٹیریا فلفل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی فرانسک ہونی چاہیے. جب یہ اس وقت جو ہے، یہ جب پہلے ایک آئی، میرے خیال میں غالباً شہباز شریف صاحب کی تھی یا مریم صاحبہ، جس کی بھی تھی، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، کتنا جشن یہ منا رہے تھے. اب جب ان کی آنا شروع ہوئی، افسوسناک بات ہے، ایز اے پولیٹیکل سائنس، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز افسوسناک ہے. جب ہم سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کریں گے، اپنا ایک مذاق اڑائیں گے. ان کے دور میں ہم ان کو بڑا سمجھاتے تھے کہ نہ کریں. اب مجھے بتائیں کہ اسد منیر نے خودکشی کی کیوں کی؟ اگر ایک وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی کا تھا جو ساری عمر لوگوں کو، بچوں کو پڑھاتا تھا، ہتھکڑی میں اس کو لا کر اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہتھکڑی میں ہوئی، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ عمران خان ہے کہ اس وقت کے نیب کے چیئرمین تھے. اب دہشت کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اغوا برائے توان کے ادارے نیب بند کر دیں. آپ اس وقت خوش ہوتی تھی کہ اگلے ہفتے فلاں پکڑا جا رہا ہے، اگلے ہفتے فلاں پکڑا جا رہا ہے. آپ لوگ اس وقت جو ہے، جس طریقے سے آپ اس وقت خوشی کا اظہار کر رہے تھے جیسے آپ نے عید کا چاند دیکھ لیا ہو. باقی سب چھوڑ دیں. اکرم درانی صاحب، حالانکہ میرے پولیٹیکل پارٹی کے اپوننٹ ہیں، سی ایم رہے، 85-86 سالہ کی اس کی والدہ کی عمر ہے، اس کو نیب بلاتی، صبح و شام تک بٹھاتی تھی. اس وقت تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ کیوں بلایا کسی خاتون کو یا کسی کو. اور آپ کی جو ہے آپ کی فرسٹ لیڈی کو بلا لیا، آپ کو بڑی تکلیف ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ نے غلط کام کیے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں بھگتنے پڑیں گی. چلو ہم مان لیتے ہیں یار، ہم فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں کہ جی کیا وہ جو یو ایس کا مجسٹریٹ تھا وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رہتا تھا یا نون کے تعلق رہتا تھا جنہوں نے ان کے لیڈر کو سزا دی تھی؟ اس کو تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں تھا نا. تو ادھر بھی ہم پہنچ گئے تھے کہ ادھر بھی ہم نے پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ یہ کام کریں. لہٰذا یہ چیزیں تو نہیں ہیں. کنڈی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز آپ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جینوئن گراؤنڈز موجود ہیں اور ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ جس کی بنیاد پہ کارروائی کی جانی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ پرابلم یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہماری خیبر پختونخوا کی جو خبریں صوبے کی، چاہے وہ جس حوالے سے بھی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوتی ہیں، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی ہیں، اسلام آباد میں کسی کو نظر نہیں آتی. آپ جا کے پشاور گھومیں اور ان کی داستانیں سنیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا داستان ان کی چل رہی تھی، انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا گول کھلائے ہیں. آج وہ صوبہ جو ہم پرامن صوبہ دیکھ ان کو گئے تھے، آج انہوں نے وہ بدامن صوبہ ہمارے حوالے کیا جو 2008 میں. ایک سوال اگر میں اجازت دیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز اس وقت نیب میں ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں، تو پھر یہ جو نیب کے چیئرمین کا استعفیٰ چی مانی دارت، اس کا پھر ہاؤ ڈو یو ایکسپلین ایز پارٹ آف دا پی ڈی ایم؟ نہیں، آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی پی ڈی ایم فار فرسٹ آف آل، کیونکہ ہم اس حکومت کا حصہ ہیں. وی آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اپنی خوشی سے دیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اگر کہیں کہ جی میں اگر ایک وہ کروں اور میں کہوں کہ جی میں نے استعفیٰ دے دی اور مجھے پریشر تھا، کوئی پریشر نہیں. پریشر ہوتا تو آج ساری پی ٹی آئی، اگر ہم پریشر میں ہوتے، پولیٹیکل ایگزامینیشن کہتے، ہمیں پولیٹیکل ایگزامینیشن کا حصہ بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کو ساری عمر. ہم نے جیلیں دیکھی ہیں. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتیں بہت اچھی ہیں، بہت انصاف دیتی ہیں. ہم آج شہید ذوالفقار بھٹو کا، محترم بینظیر بھٹو شہید کا، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیس کیوں نہیں سنا جاتا. پاکستان سارے کے کیس کیوں نہیں سنا جاتے، اور وہ 2 کیس ہمارا عدلیہ آج تک ہمیں اس پہ انصاف نہیں دے سکی. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم اس پہ بھی انصاف دے دیں. ٹماٹر، پیاز، آلو پہ بھی انصاف مل رہا ہے، سب چیزوں پہ انصاف مل رہا ہے. اگر انصاف نہیں مل رہا تو ان 2 کیس پہ نہیں مل رہا. آج میں آپ کی طور سے عدلیہ کو یہ پیغام بھیجا دوں، کم از کم ہمارے کیس بھی اسی طریقے سے سنے جائیں جو باقی کیسز آپ سنتے ہیں. عالیہ صاحبہ، کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کل خوش نہ ہوتے تو آج آپ کو غم نہ کرنا پڑتا. عیسیٰ، میں کنڈی صاحب کی باتیں سن رہی تھی اور مجھے نہایت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے یہ سارا کچھ سفر کیا تھا، اور اس پارٹی کی جو جنگ تھی نا وہ آمریت کے اگینسٹ تھی. اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے تھے نا، بیسیکلی ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آیا ہے. 2-3 چیزوں پر میں بات کروں گی. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ وہ سنہرا دور ہے نا، کہنے کو یہ کہتے تھے نا کہ جمہوریت از دا بیسٹ ڈیموکریسی.
تو مجھے یہ بتا دیں ایسی ڈیموکریسی ہے کہ ٹاپ صحافی قتل ہو رہے ہیں، ایسی ڈیموکریسی ہے کہ ملک کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے نا وہ گولیاں کھا کے دہشت گردی کا مقدمہ بھگت رہا ہے، اور یہ یہاں پر آ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور باقی یہاں پر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. ذرا ایک چیز کے اوپر میں بات کر کے ان کی یہ ساری یہ جو نیب کے کیسز ہیں نا ان پر میں بات کرتی ہوں. یہاں پر کھلم کھلا فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پر، اور ان کو فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ کہ جو ٹوٹے یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے، دیٹ از ناٹ اے گڈ ورڈ، لیکن جو پیچڈ ورک کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان پر یہ کیسز بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ان خواتین کو جن خواتین کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کی اپنی پارٹی کی لیڈر جو ہے وہ ایک خاتون رہی ہے. اور جس لیکن عالیہ صاحبہ جو لیکس ہیں، لیکس تو سب کی، یعنی کہ آپ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی لیکس ہوئیں، مریم بی بی کی آڈیو لیکس آئیں، شہباز شریف کے ساتھ ان کی گفتگو آئی، تو یہ تو اکراس دا بورڈ ایک پرابلم ہے. اس کا میں صرف 1 منٹ بات کمپلیٹ کر لوں کیونکہ میں ایک ٹاپک کو ختم کر کے پھر میں اس کے اوپر آتی ہوں. یہ جو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، میں پہلے ان کو ایکسپوز کر دوں. جو پیپلز پارٹی کا جو ایکچوئل چہرہ ہے نا وہ اب عوام کے سامنے آیا ہے. میں آج ایک خبر پڑھ رہی تھی اور کل آپ نے بھی کافی اس کے اوپر بات کی انہوں نے، اور ان کی حکومت ہے یہ، اب اس سے نہیں ہٹ سکتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے، یہ اس حکومت کا حصہ ہے. تاکہ جو طالب علم کل ہماری جیل برو احتجاج میں حصہ لیں گے نا، ان کا کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ بند کر دیا جائے گا. یہ مجھے صرف ایک آج اس بات کا جواب دے دیں. یہ تو ہمیشہ طلبہ یونین کی بحالی کے چیمپئن بنتے تھے، طلبہ کے سیاسی عمل میں شمولیت کے حامی. پیپلز پارٹی نے بھی جیل بھرو تحریک چلائی ہے. اب آ جائیں اس کے اوپر، یہ کاسٹ ویڈیوز کے اوپر تو بلیو کر کے بی بی صاحبہ کو بلا رہے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر یہ ڈینائی کر رہے ہیں جو انہی کے چیئرمین نیب نے آج کہی ہے. کیا مجھے یہ بتا دیں چیئرمین نیب نے استعفیٰ اس بات پر دیا ہے کہ ان کو یہ پی ڈی ایم والے یا جو بھی طاقتور حلقے ہیں وہ کہہ رہے تھے زکوٰۃ اکٹھی کر لو، یہاں سے صدقہ اکٹھا کر لو، نماز کی تلقین کر رہے تھے، روزے کی، وہ یہی کہہ رہے تھے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اگینسٹ، ان کے خاندانوں کے اگینسٹ آپ وکٹمائزیشن کریں، اور وہ آپ نے اس کا رد عمل دیکھ لیا ہے. اب آ جائیں جو بات ہوئی تھی نا یہاں پر، جب ٹیلی فون کالز کی بات نکلے گی نا تو بی بی صاحبہ کی بات کو کوئی وہ اہمیت نہیں دے گا. جو سی آئی اے نے کال ریکارڈ کی تھی جو بلاول زرداری صاحب کو ان کی والدہ محترمہ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ میری جائیدادیں کہاں کہاں ہیں، یا زرداری صاحب کی اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے امریکی حکام کی جو آپس کی کنورسیشن ہو رہی تھی نا، وہ میٹر کرتی ہیں، بیکاز ان سے اس ملک کو خطرہ تھا. جب وہ کہہ رہے تھے کہ کولیکٹرل ڈیمیج ڈونٹ بادر می، جو کرنا ہے کرو. صحیح. کنڈی صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ آڈیوز کی اور آڈیو لیکس کی بات کی جائے گی تو پھر دور تلک جائے گی. کرپشن کا حصہ تھی نہ انہوں نے. عالیہ صاحبہ مجھے اس پہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے اس پہ جواب لینے دیں کنڈی صاحب سے. حمزہ صاحبہ اب جس پارٹی کی چیمپئن بننا چاہتی ہیں اور جو چیزیں بات کرنا چاہتی ہیں، اب آپ سیاست کی بات کریں یا بات کریں، دیکھیں آپ کی لیگ صاحب، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، فاروق گوگی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی فرسٹ لیڈی کو کون سے ڈائمنڈ چاہیے اور کیا چیز چاہیے، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے اسی کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے دور میں ریکارڈ ہوئی، ہم نے نہیں کی تھی. اس وقت آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے اور میجورٹی چیزیں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا سیاستدان آپ کی جماعت ان چیزوں پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ آپ تو کسی چیز کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جس دن فریال تالپور صاحبہ کو رات کو جیل کھول کے شفٹ کیا گیا، کیا آپ اس وقت آپ کے اندر کی خاتون سوئی ہوئی تھی؟ اس وقت آپ کیوں نہیں جاگ رہی تھی؟ اس وقت آپ خاتون کے لیے آواز اٹھاتی؟ اس وقت تو آپ خوشیاں منا رہی تھی، آپ کہہ رہی تھی بڑا اچھا ہو رہا ہے، یہ کیے انہوں نے، یہ سب سے بڑے ملک کے چور ہیں. کیا چیز آپ نے 4 سال میں ہم پہ ثابت کی؟ آپ ثابت کرتے، آپ کے ساتھ آپ کے ادارے تھے، آپ کے ساتھ نیب آپ کے ساتھ تھا، پولیس آپ کی تھی. آپ کہہ رہے تھے میں جو ہے وہ جیلوں سے فریج نکال لیں گے، دوائیوں کے لیے فریج نہیں دیں گے، اے سی نکال دیں گے، یہ کر لیں گے. کیا آپ نعرے مار رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ سارے اندر چلے جائیں گے؟ باسط صاحب جو ہے نا وہ آج بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں عالیہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. عالیہ صاحبہ باسط صاحب آپ سے سوال کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر لیا جائے، اور جو ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پھر الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. اگر یہ ہائپوتھیٹیکل چیز ہے، اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی وڈ کنٹیسٹ دا الیکشن؟ اس صورت میں کیا پی ٹی آئی کا کیا ڈیسیشن ہوگا؟
اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں؟ باسط صاحب میں بسط احترام 2-3 باتیں صرف کر دوں. خان صاحب کا جو ہے نا یہ فرمائشی پروگرام جاری ہوتا ہے خان صاحب کے بارے میں, لیول پلینگ فیلڈ کی ٹرم یوز کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا تو اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ایپیسوڈ ریپیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر 2-3 چیزوں کا فرق جو یہ طاقتور حلقے ہیں نا انہیں اس وقت دیکھ لینا چاہیے. پہلا فرق کل کا دن میں بتا دوں, 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ کا, 1.5 گھنٹہ لگ گیا اور لاہوری خود نکلے تخت لاہور کو ہلاتے ہوئے. وہاں پر آپ یہ دیکھیں اتنی دیر میں تو وہ پنڈی سے گجرات پہنچ گئے تھے نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا کی صدا دیتے ہوئے. تو یہ 2 لیڈران وہ بے شک یہ کہہ لیں کہ وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر تھے اور یہ ہمارے ایکس اور انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں, بٹ دا ریزن از کہ اب یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ عوام کی آواز کو سمجھیں. جو کل ہوا ہے اس سے یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک بندے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, تھریٹ کیا, عوام خود نکلی. آپ ڈسکوالیفائی کریں گے, عوام اس کا اپنے غصے کا جواب انتخابات میں دے گی. پی ٹی آئی انتخابات کنٹیسٹ بھی کرے گی انشاءاللہ 3/4 میجورٹی سے آئے گی بھی, اور خان صاحب 3/4 اعظم بھی بنیں گے. اب صرف اگر مجھے 1 منٹ آپ دے دیں, جو کنڈی صاحب نے بات کیا جی میرے اندر کی عورت جاگ گئی بی بی صاحبہ کے اوپر, بی بی صاحبہ نے فریال تالپور کی طرح سندھ کے ہر ٹھیکے, ہر پتے, ہر بوٹے, ہر پل, ہر جس سے کہہ لینا پتھر کے اوپر جو ہے یہاں پر انہوں نے ٹھیکے یا پیسے وصول نہیں کیے ہوئے. وہ اومنی گروپ کی حصے دار نہیں ہے, وہ اپنے بھائی کے جرائم کی حصے دار نہیں ہے. ان کا ایک ہی قصور ہے, وہی قصور ہے جو قصور تھا جمائمہ بی بی کا کہ ان کے اوپر ٹائلوں کے کیس ڈالے گئے. وہی قصور تھا ریحام صاحبہ کا جب وہ خاتون خان صاحب کی مسز تھیں تو تب ان پہ جس طرح سے اٹیک ہوتے تھے اور بعد میں جس طرح سے انہیں مادر ملت کا درجہ دیا گیا. اب بی بی صاحبہ کا بھی قصور یہ ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے اگینسٹ تو انہیں کرپشن مل نہیں رہی ہے اور کسی چیز سے تو وہ انہیں ڈرا نہیں رہے. 70 FIR کاٹ لی, عدالتوں کے چکر لگا لیے, گولیاں ان کو مار کے دیکھ لی, لیکن وہ بندہ نہ بیٹھنے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو اسی کی فیملی کو وکٹمائز کیا. صحیح. کنڈی صاحب عالیہ حمزہ صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی, لیکن 2 سوالات جن کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے ساری گفتگو کی پشاور, خیبر پختونخوا, پاکستان تحریک انصاف نے بڑا صورتحال خراب کر دی. اس کا سب سے بہترین جج آپ نہیں سمجھتے کہ عوام ہے اور عوام سے رجوع کیا جائے اور عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو اپنا بہتر نمائندہ سمجھتی ہے؟ کیوں حکومت وقت وہ تعویلیں دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ اس وجہ سے الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو جانے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں بالکل عوام بہترین جج ہے, لیکن اس کے اندر اگر جس طریقے سے ان کو لایا گیا, کندھے پہ چڑھا کے اور سلیکٹ کر کے لایا گیا, اور جس طریقے سے یہ لوگ انسٹال کیے گئے سب کے سامنے, ہم نہیں کہتے, یہ خود کہتے ہیں کہ جو ان کے موسن تھے ماضی کے, جو آج کل ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں, کہ ہمارے لیے ممبر بھی وہ پورے کرتے تھے. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس ایسے ہی جاتا تھا کیونکہ وہ میں نے یونیورسٹی بنائی تھی, وہاں پر لیکچر سنتا تھا, باقی کام تو فلاں بندے کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا, فلاں کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا. بھئی آپ نے کس کو اپوائنٹ کیا؟ اور جو محترمہ صاحبہ نے بات کی فریال تالپور صاحب کے متعلق, تو فرق ہوگی صاحبہ کا کس کو نہیں پتہ کہ لاہور میں کیا کس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کیسے کرتی تھیں, کس طریقے سے کرتی, کسی کہنے پہ کرتی تھیں. یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگ بالکل آپ لوگ تو زبزب کے دھلے, باقی سارے جو ہے نا, اگر وہ ان کے پاس آپ نے جو الزامات لگائے ہیں تو آپ جا کے عدالت میں پیش کر دیتی, ان کو سزا دلوا دیتی. باتیں کہنا اگر آج میں بیٹھ جاؤں تو میں آپ کی فرسٹ لیڈی پہ اتنی لمبی چارج شیٹ دے سکتا ہوں, لیکن میں بغیر کسی ثبوت کے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, باتیں کرنی ہے, اپنے لیڈر کو خوش کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ چیز ہو, میں کہتا ہوں میری پارٹی میں غلط لوگ ان کو آپ پھانسی چڑھا دیں, آپ یہ کہہ سکتی ہیں؟ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے اگر آپ یہ بات کر لیں. آپ کے پارٹی کے ماضی کے جو انفارمیشن سیکرٹریز تھے سوال کرتے تھے پارٹی کے اندر, ان کو کہتے ہیں شوکاز ہے کہ اس کو باہر کر دو. آج ایک بہت بڑا جو ہے ایک بریکنگ نیوز ان کی طرف سے جو ہے وہ جس فواد چودھری صاحب کو نہیں وہ بھی جس فواد چودھری صاحب کو وہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب گالیں نکال رہے تھے, آج عمران خان نے اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر کے اعلان کروایا پی ٹی آئی میں کہ اس کو تم جا کے مرکزی صدر اناؤنس کرو. نہیں, تحریک انصاف نے ایک شکوہ جو ہے یہ جمہوریت بہترین انتقام ایسے ہے
کہ جس فواد چودھری کو اوپر ضلعی گالیاں نکالا تھا وہ اس کو اناؤنس کرا کہ تم میرے جو مرکزی صدر ہو. صحیح. یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست ممکنات کا کھیل ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں ہوتی دیکھی ہے اور کل ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو عمران خان نے ووٹ دیا نہیں تھا. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں ایک بڑا جنون اعتراض ہے ان کا اور سوال ہے آپ سے. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ آف آل دا پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی جو خود تحریکیں چلاتی رہی ہے, جیل بھرو تحریک چلاتی رہی ہے, جو جمہوریت ہے اس کا حسن تو یہی ہے نا کہ آپ کے پاس احتجاج کی آپ کو اجازت ہونی چاہیے. اب جو قیمتوں کی صورتحال ہے, جو اسحاق ڈار کی پرفارمنس ہے, آپ کی پارٹی نہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف کی نہیں, ہم اپنے محکموں کی پرفارمنس کے ذمہ دار ہیں. اور دوسری طرف جب اس پرفارمنس کے خلاف اگر عوام احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جیل بھر دیں اور ہم ان کے علاج کرا دیں گے, ہم ان کو جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے اندر جانے تو جیل بھرو تحریک شروع کر دی ہے. جیل بھرنے تو آپ کیوں ڈرتے ہیں ہائی کورٹ آنے سے؟ نہ آتے اپنی ضمانتیں کیسے کرتے چلے جاتے جیل. انہوں نے پہلے مہم چلائی جیب بھرو تحریک کی. جب جیبیں بھر گئی ہیں اب کہتے ہیں اب جیل میں جائیں تاکہ ہمارا جو ہم نے جو کیا ہے گن جو بھی کیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے صاف کریں, کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیں. تو اس قسم کے ہم ایکٹیویٹیز کریں. لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ آج رات کو جو ہے دوبارہ یو ٹرن کا چاند نظر آئے گا اور پھر یہ کچھ اور صبح بیان دے دیں گے کہ جی آج ہم لیکن میری بات سوال کے اوپر ضرور بتائیے کہ جو جمہوری ایکٹیویٹی ہے احتجاج ہے. اب میرے جواب بھی تو سن لینا. آج رات کو شاید میں نے کہا آپ کہیں ادھر سے ادھر نہ نکل. نہیں میں ادھر بھی آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آج شاید رات کو جو ہے یا کل صبح چاند نظر آ جائے یو ٹرن کا دوبارہ. نہیں شعبان کا تو نظر آ گیا ہے. ہاں تو یو ٹرن کا بھی شاید نظر آ جائے تو صبح یہ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کل لاہور میں انہوں نے کرنا ہے وہ شاید کسی اور شہر شفٹ کر دے جہاں پہ دفعہ 144 نافذ نہیں ہے یا کیا پتہ کہہ دیں کہ یار فی الحال ہم جو ہے شعبان کا چاند نظر آ گیا, ہم تھوڑا اس کو آگے کر لیتے ہیں شعبان کے جو ہے نا. تو یہ چیزیں ان میں پرانی کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں بالکل کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. حکومت میں بیٹھے ہیں ہم ان کو مشورے بھی دیتے ہیں. ہمارے جو ریزرویشن ہیں ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ ریزرویشن بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں. بالکل مہنگائی کا ہوا ہے. کیا اب ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم نے عدم اعتماد سے رپورٹ ہے, کیا یہ ایک دن میں مہنگائی ہے؟ ہم نے مہنگائی کا بالکل جواب دینا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو پاکستان ہمارے حوالے کیا تھا اور ہم نہیں احتجاج کے حق پہ یہ جو رائٹ احتجاج کریں. ہم نے کیا کہا کہ ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے. یہ خود کہتے ہیں ہم سول نافرمانی کرنے جا رہے ہیں. یہی کر رہے تھے نا, بجلی کا بل جلا رہے تھے. نہیں اس صورت میں, اس احتجاج کی صورت میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اٹھا کے میاں والی اور ڈی جی خان منتقل کریں گے, دیکھیں اگر آپ سرکاری دیکھیں ہم آئندہ ایڈمیشن نہیں ملے گا کسی ہم نے دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم نے بھی لانگ مارچ کیا. ہم نے کسی سرکاری املاک کو, کسی ایک گملے کو, کسی ایک شیشے کو توڑا. یہ تو دیکھیں ان کے تو لیڈران سٹیج پہ کھڑے ہو کے جلاؤ, گہراؤ, توڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آج تھوڑا سا آپ ادھر ادھر کر لیں, دیکھیں آپ کی کیسی ٹرولنگ کرتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ ادھر سے گزرے تو آپ کی بلڈنگ پہ جو ہے نا پتھراؤ بھی ہوگا. تو یہ کیا کبھی بھی انہوں نے کسی بھی ایسے غلط کام کی ان کی لیڈرشپ یا انہوں نے کسی چیز, ہم میں تو گٹس ہیں کہ جو چیز غلط ہوتی ہے ہم اس کو مانتے بھی اور اس کو کرٹیسائز بھی. عالیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہمیں پارٹی سے نکال دیا. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں بڑا مختصر سا جواب چاہیے کیونکہ یہ مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قوی امکان ہے کہ آپ کی جماعت جیل بھرو تحریک سے آئندہ چند گھنٹوں میں پیچھے ہٹ سکتی ہے. ایک اور یو ٹرن ہونے والا ہے. نہیں چاند نظر آنے والا ہے. میں یو ٹرن نہیں کہہ رہا, ویسے یو ٹرن. مجھے کہ ذرا جلدی سے بات کر لینے دے. پہلی تو بتا دیں مجھے چھوڑ دیں, مجھے میری پارٹی باہر نکالے گی یا نہیں نکالے گی. آپ نے مصطفیٰ کھوکر اعتزاز احسن لطیف کھوسا کے ساتھ جو کیا نا وہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے. اور پھر آپ ہی کی پارٹی کی جو آپ ہی کی حکومت کی جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے ہی بتایا ہمیں تو کہ آپ کی حکومت تو 28 نومبر کے بعد آئی ہے. اور پیسے مانگنے تو آج کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف یہاں پر دبئی بھی جا چکے ہیں, وہ تو سعودیہ بھی جا چکے ہیں. اس لیے یہ ساری باتوں کے تانے آپ ہمیں دینا چھوڑ دیں. اب آ جائیں, آپ نے جو یہ بات کیا ہم یو ٹرن لیں نہ لیں, مجھے یہ بتا دیں آپ لوگ ڈوب مرو تحریک کب شروع کریں گے اپنی پرفارمنس کے اوپر, ایکسپورٹس کم کرنے کے اوپر, ریمیٹنسز کم کرنے کے اوپر, عوام کو رولنے کے اوپر, تاجروں کو رولنے کے اوپر, کسان کو آنسوؤں سے رلانے کے اوپر, آٹا مہنگا کرنے کے اوپر, چینی ناپید کرنے کے اوپر, بجلی نہ لانے کے اوپر اور گیس کی بندش کرنے کے اوپر ڈوب مرو
तहरीक तो आप लोगों को करनी चाहिए। आपका इलाज करने के बाद ही करेंगे। करेंगे, मुझे उसकी भी डेट दे दें, क्योंकि उस पे तो आप लोग यू टर्न पे यू टर्न ही लेंगे जिस तरह से आप इलेक्शन पे यू टर्न ले रहे हैं। हमारे यू टर्न को छोड़ दें, हमारे यू टर्न की बजाय अब तो मुझे लगता है यू टर्न की बजाय आप लोग जो बातें करते हैं ना, इलेक्शन से देखिए, इलेक्शन से कौन भाग रहा है? ये गए लाहौर हाई कोर्ट, इलेक्शन से तो ये भाग रहे हैं। पहले तो लीडर लड़ रहा था, फिर ये लड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट से इन्होंने अभी स्टे ले लिया कि हमारे इस्तीफे वापस कर दिए जाए। ये रो रहे थे ना कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर ये तगड़े हैं, इमरान को लड़ाए इलेक्शन, ताकि इसको पता चल जाए ज़मीन इलेक्शन में होता क्या है। और जहाँ तक हमारी तहरीक है, वो आपका इलाज करने के बाद ही शुरू करेंगे। ना एक सेकेंड, क्या हो गया, इतने जज्बाती क्यों आप हो गए? आपने कहा जी, अच्छा, आपने वो जो आपको स्क्रिप्ट में भी पूरा खत्म नहीं हुआ? बगैर कॉल के ना गमला टूटा, ना पत्थर पड़ा, ना कुछ हुआ। लोग अपने लीडर के साथ फूलों की पत्तियां लेकर, फिर आपने हमें मरियम नवाज समझा है कि हम नाप पे पत्थर मारेंगे, या आपने PMLN पर समझा है कि सुप्रीम कोर्ट की ईंटें तक उखाड़ के हम ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये पार्टी मौजूद तरीके से एहतजाज करना जानती है, 126 दिन का धरना भी देना जानती है, 25 मई को मारें खाना भी जानती है, पर्चे करवाना भी जानती है। ये वो वाला बर्गर क्राउड, इसे आप बिल्कुल मत समझे। हमने अच्छा, कहा है हम दे रहे हैं, किसने कहा आप बर्गर हैं? हम देखते हैं आप में कितना दम है और कितने दिन हमें बर्दाश्त करते हैं आप। कोनी साहब, हम आपकी बिल्कुल मेहमान नवाजी करेंगे। अगर आप जेलो बदतर तहरीक शुरू करेंगे, बिल्कुल, अगर हमारी सिंध में हुकूमत, अगर आप वहाँ पर हमें खिदमत का मौका देंगी तो बिल्कुल आपकी खिदमत हम करेंगे, इलाज भी करेंगे। अगर कोई बीमार होगा, कोई उसमें काफ़ी वक्त है, बहुत शहरों से गुजर कर सिंध पहुँचेंगे ये लोग।